میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوششیں کاوشیں کب سے ہو رہی تھیں اور اس میں آرمی چیف کا خاص طور پہ کتنا بڑا کردار ہے اس معاہدے کے پیچھے؟ دیکھیے، اس پر تو جو لوگ اس کے وزارت خارجہ اور دفاعی نظام سے وابستہ لوگ ہیں وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اندازہ کیا ہے مختلف ملاقاتوں میں، جو میری معلومات ہے، یہ کافی مدت سے اس کی کوشش ہو رہی تھی، اور سعودی عرب خود اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں پاکستان کی قوت ہمیں حاصل ہو، لیکن اس میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں، بہت سارے علاقائی مسائل، بہت سارے بین الاقوامی جو اسٹیک ہولڈر ہیں پوری دنیا میں، وہ بیچ میں رکاوٹ تھے۔ اس کی کوششیں کافی مدت سے ہو رہی تھیں، لیکن اتنی ہمت محمد بن سلمان کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ تو میں اس معاہدے کو جہاں ہم اور اس پہ اہمیت دیں گے، اس میں محمد بن سلمان کی شجاعت اور ہمت کو بھی میں داد دوں گا۔ اور جب یہاں ان کے خلاف لوگ بہت باتیں کرتے تھے، اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے طور پہ مختلف طریقوں سے سعودی عرب کو اس حوالے سے فوجی اعتبار سے خود کفیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیز اب ہوئی، اور سعودی عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانی فوج کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا سفارت خانہ ہو یا ان کا جو بھی ہو، جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہم چلیں گے، فوج کے بغیر ہم کسی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کافی مدت سے کوششیں اس میں ہو رہی تھیں، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سعید عاصم منیر صاحب، ان کی کوششیں بہت ہی یہ سمجھیں کہ اخلاص پر مبنی تھی۔ اس میں کہیں کوئی سیاست نہیں تھی، کہیں کوئی پیسہ نہیں تھا، کہیں کوئی شہرت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی فتح مبین اور عظیم بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، ان کے اندر جرت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن میں جتنا ان کو جانتا ہوں وہ انتہائی متقی پرہیزگار شخصیت ہے، اور ان کے دل میں اسلام کی، عالم اسلام کی بہت قدر ہے، بہت ان کے اندر کے جذبات ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ معرکہ حق میں، بنیان مرصوص میں کس طریقے سے ان کی شخصیت سامنے آئی، اور جو ان کے اقدامات ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بے لاگ شخصیت ہیں، بے داغ شخصیت ہیں، اور ان کی اس محنت کا پھل اور ان کے اخلاص کا پھل آج پوری امت مسلمہ کو، مشرق وسطیٰ کو، بلاد حرمین شریفین کو، پاکستان کو، پاکستان کی تمام افواج کو، اور ہر پاکستانی کو جنرل عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات میں اور بتا دوں، وہ یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں محترم جناب شہباز شریف صاحب، وہ شروع سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ، اور آرمی چیف ان کے ساتھ اس طریقے سے اکٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہی تو کامیابی کی ضمانت ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت عزت بخشی ہے، کس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کو عزت دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مل کر رہنا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہے، نعمت بھی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب جیسے انہوں نے بہت سارے چیلنجز سے وہ نمٹے ہیں۔ جب وہ آرمی چیف بنے تھے اس وقت پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ سیکورٹی کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، نظم و ضبط کے فقدان کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، داخلہ پالیسی کے حوالے سے، اور آج الحمدللہ ان کی خصوصی اخلاص کی وجہ سے ملک یہاں تک پہنچا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس کے جو سرخیل ہیں، سب سے زیادہ جن کو مبارکباد دینی چاہیے، جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل حافظ سعید عاصم منیر صاحب ہیں۔ اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ پورے عالم اسلام کی طرف سے ان کا شکریہ، سعودی عرب کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ، جب تک آپ کے اندر یہ اخلاص ہوگا، یہ عالم اسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری رہے گی، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سپورٹ کریں گے۔